अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू OPD और मैं हूँ आपकी होस्ट तज़ीन मोहसिन। आज का ये जो प्रोग्राम है इसका सेगमेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव at 021-353-05778 या दूसरा हमारा नंबर है 021-353-05779। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमें opd@health-tv.tv। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं facebook.com/health-tv। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है हेल्थ टीवी के ऊपर और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन मायने मायूसी या अफसरदगी। अगर आप नोटिस करें हमारी ज़िंदगी एक स्ट्रेट रूलर की तरह नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आती हैं और जो जाती हैं, और इसके तासुरात हमारे ऊपर कभी कभी बहुत टाइम के लिए छोड़ जाते हैं। डिप्रेशन एक बहुत सा कॉमन सा वर्ड है जो यूज़ हुआ जाता है, लेकिन डिप्रेशन के असली मायने क्या हैं? आप देखेंगे आजकल के स्पेशली दौर में कोई बच्चा बैठा हुआ होता है या जो टीनेजर्स होते हैं या इवन जो 20 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स के लोग कहते हैं यार मुझे तो डिप्रेशन हो गया। लेकिन क्या डिप्रेशन और सैडनेस एक ही चीज़ है? हम लोग डिप्रेशन को बहुत आसानी से यूज़ करते हैं, लेकिन डिप्रेशन सैडनेस से बहुत फ़र्क रखता है। डिप्रेशन के वो सिर्फ तासुरात नहीं होते जो सैडनेस के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स बहुत नेचुरल सी बात है कि आपको सैडनेस होती है, आपको अफसोस होता है। आपका बहुत अच्छा फ्रेंड चले जाए आपको बहुत अफसोस होता है, किसी की डेथ हो जाए आपको उस चीज़ का भी गम होता है। लेकिन डिप्रेशन इस तरह से नहीं होता। डिप्रेशन के सिम्टम्स सैडनेस से थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, और कुछ सिम्टम्स इस तरह से होते हैं कि वो चलते जाते हैं, सिर्फ सैडनेस नहीं होती है। अच्छा, इससे पहले हम लोग दूसरे डिस्कशन की तरफ चलें। हमारे पास एक कॉलर ऑनलाइन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं आपका बोल रही हूँ फैसलाबाद से। आप प्लीज़ टीवी की आवाज़ हल्की करेंगे, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो जी, आपका नाम? जी, आपदा बात कर रही हूँ। आपदा बात कर रही हैं। आपदा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से। आपदा, अभी भी मुझे आपकी टीवी की आवाज़ आ रही है, आप इसको प्लीज़ हल्का करेंगी? हल्का जी, कर। मैं बाहर आ गई हूँ, आप बात करें। थैंक यू। जी, आपका क्या सवाल है? आपदा फैसलाबाद से, जी आपका क्या सवाल है? जी, मैं डिप्रेशन के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। जी, सवाल पूछिए। मतलब जो इंसान को रोना आता है जी, रोना आता है? कि मतलब कोई भी नहीं है तो मतलब सच्चे तरीके से मुझसे मोहब्बत करे या कोई बात करे, पास बैठ के हौसला दे, तो इससे दिमाग पे असर पड़ता है। मतलब क्यों ऐसे होता है, ये ठीक, पूछना था। ठीक। मैं आपका ऑन एयर जवाब का सवाल देती हूँ, सवाल का जवाब देती हूँ। आप प्लीज़ देखिएगा, ठीक है? थैंक यू आपका कॉल करने का। आपदा फैसलाबाद से बोला कि जब हमें डिप्रेशन होता है तो बहुत रोना आता है और फिर अकेलापन भी होता है, और ये चीज़ हमारे माइंड के ऊपर भी बहुत अफेक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है? डिप्रेशन में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एक सिम्टम ये भी है कि आपकी थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट होता है। अक्सर डिप्रेशन के अंदर आप यही सोच रहे होते कि मेरी ज़िंदगी का
کوئی مقصد نہیں ہے، میں بالکل بیکار ہوں، مجھ سے تو بیکار انسان کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک حصہ ہے ڈپریشن کا، اور اس حصے سے ہم لوگ ڈائگنوز بھی کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈپریشن ہے، کہ کیا یہ صرف تھوڑے ٹائم کے لیے ایک سیڈنس ہے جو کہ وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے. تو اور باقی کے جو ڈپریشن کے سمٹمز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے کہ آپ کی نیند کے اوپر کتنا افیکٹ ہوا ہے. ڈپریشن کے اندر آپ کی نیند ادھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بالکل سست ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتے، سوتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. ان کو یہی فیل ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف بہت زیادہ سونا، بہت کم بھی سو سکتے ہیں. کچھ لوگوں سے تو بالکل سویا بھی نہیں جاتا رات کے وقت. پھر آپ کے کھانے پینے کا یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ویٹ پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں، ان کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. تو ڈپریشن کے اندر آپ زیادہ کھاتے بھی ہیں اور کم بھی کھاتے ہیں. تو یہ کچھ اس کے سمٹمز ہیں. اور دوسری بات، ڈپریشن کا ایک بہت جو بڑا جس سے ہم لوگ ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں وہ ایک سوسائڈ کا ہوتا ہے، یعنی خودکشی. بہت سارے لوگ جب سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بہتر ہے جینے سے ہم اپنے آپ کو مار دیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو میں بہت اچھی اگزامپل دیتی ہوں، لیکن وہ اگزامپل میں کال کے بعد دوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سہیل. سہیل آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈی ایچ اے سے. ڈی ایچ اے کراچی. کراچی سے بات کریں. آپ کا سوال؟ میں ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ٹین ایجرز بلکہ اس سے بھی تھوڑی ایج کے بچے ہیں، ان کے بعض اوقات اسکول کے جو مسائل ہیں، جی جی، تو وہ انہیں اگر ہم یعنی پیرنٹس بعض اوقات یا اساتذہ صحیح طریقے سے جب اینالائز نہیں کر پاتے تو وہ آگے چل کر کیسے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو آپ کا کوشچن کرنے کا. سہیل ڈی ایچ ایس سے انہوں نے کوشچن یہ کیا، جب ٹین ایجرز کو آپ نہیں اٹینشن دے پاتے اور ان کے اسکول کے مسئلے ہوتے ہیں تو بعد میں جا کے وہ کس طرح سے مسائل میں کریٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک انسان بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، ہر ایک سے لڑنا، چڑچڑاپن، ہر وقت کسی کو بلیم کرنا، بس لڑائی کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ انسان بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے. تو ڈپینڈنگ کہ انسان کی کیا پرسنالٹی ہے، وہ کس طرح کا روپ لیتا ہے. بعد میں اگر آف کورس ٹین ایج سے آپ ایڈلٹہڈ میں جاتے ہو، اور جب ایڈلٹہڈ میں جاتے ہو اسپیشلی لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ کام کریں گے ضرور. اور جب کام کرنے پہ آتے ہیں تو یہ ہم لوگ نوٹس کرتے ہیں جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ان کی اٹینشن میں بھی مسئلے آتے ہیں، وہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں. اکثر ایک چیز ادھر رکھیں گے، وہ چیز بھول جائیں گے کدھر رکھی تھی. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، اظہر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اظہر، کراچی سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اظہر علی بات کر رہا ہوں. جی جی. محترم ڈاکٹر صاحبہ، آپ بہت اس وقت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھی ہیں، اور بہت ہی ابھی ایک بچی نے جو فون کیا آپ کو وہ کیفیت بڑھاپے کی اس نے ظاہر کی ہے. آواز سے مجھے ینگ لگ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میری جو عمر ہے اسی ٹائپ کا میرے اندر بھی یہ پرابلم چل رہا ہے. کیا کہ میں اگر اداس ہو جاتا ہوں یا بچوں سے کچھ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری نافرمانی ہو گئی ہے یا میں نے ان سے زیادتی کر لی ہے، تو میں سیلف پنشمنٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں، کھانا نہیں کھاتا ہوں اور ایک دم اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہوں. اچھا. اور جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں اس سے ایکسپیکٹیشن میری بہت زیادہ ہو، توقعات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یہ میرا ایک بہت بڑی میرے میں خرابی ہے. یہ جو امید اور ایکسپیکٹیشن یعنی توقعات اور امید میں بہت بڑا فرق ہے، میں سمجھتا ہوں. تو ہم امید تو اللہ کی ذات سے بھی کرتے ہیں، اور ہم توقع کر لیں کہ میں روم میں بیٹھا ہوں، کمرے میں بیٹھا ہوں، اوپر سے پوٹلی آ جائے گی.
یہ میری توقع ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کچھ کام کاج کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جی جی. اسی رویے کے تحت آج کل کی نوجوان نسل کو سمجھانا بہت مشکل ہے. شاید آپ کے پاس بھی اگر میں بھیج دوں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اکیلے پاگل ہیں، ہم سب درست ہیں. تو آپ میری بھی رہنمائی فرمائیں اور ان بچوں کو بھی کچھ نصیحت دیں. یہ اداسی کی کیفیت ان پہ بھی طاری ہوتی ہے اور ہم پہ بھی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں کم از کم بزرگ جو ہے، میں اس قول کا عادی ہوں کہ بزرگوں کی خطا کو خطا کہنا بھی خطا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بزرگوں کی خطا کو خطا کہنا بھی خطا ہے، یعنی اگر بزرگ غلطی کرتا ہے یا پاسٹ کی کوئی چیزیں اس کی یاد دہانی کرائی جائے تو یہ میرے لحاظ سے بہتر نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر بہن صاحبہ، آپ ذرا اس پہ مجھے تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ 4-5 سن لیں. جی جی بہت شکریہ آپ. تھینک یو. ٹھیک ہے، میں جواب اس کال کے بعد پھر آپ کا دیتی ہوں. اظہر صاحب السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کریں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اظہر صاحب کا جو سوال تھا ہم لوگ بریک کے بعد اس کا جواب دیں گے. اسٹے ود اس.